إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. ارکان اسلام کا خطبہ جاری ہے اور ارکان اسلام جو 5 ہیں. پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرا ہے نماز. تیسرا ہے زکوٰۃ. چوتھا ہے روزہ اور 5واں ہے حج. تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے. اور ارکان ایمان 6 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں اور ارکان ایمان 6 ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان. چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان. 5واں رکن ہے آخرت پر ایمان. اور 6واں رکن ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں. اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں. اور ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں. اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس پیغام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے،
اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے، ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور یہ پیغام، اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں، اور جو کتابیں معروف ہیں وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 صحف ابراہیم، نمبر 2 صحف موسیٰ، نمبر 3 تورات، نمبر 4 زبور، نمبر 5 انجیل، اور نمبر 6 قرآن مجید، اسی ترتیب سے۔ اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی۔ تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے۔ صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں۔ اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہے وہ 5 6 نہیں ہیں، فرق 6 اور 5 میں صحف موسیٰ یا تورات۔ بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں۔ تورات اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنے قوم کے لیے۔ اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے۔ تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے سارے کا سارا مادہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک۔ ان کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے، پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا سکتے یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے آؤ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اور اسی رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سناؤ پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا۔ پہاڑوں کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں۔ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے، ان کو پتہ ہے ابھی مریں گے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے،
ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا, اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو, ہمیں منظور ہے, بل اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ. زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا. اس کے اندر تھا کیا؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر, سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, پھر والدین کے قدر کرو, احسان کرو. وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی, وہی اسلام. موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ, ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا, یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو یہ سبق ہے ہمارے لیے, عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے, مسجد نظر آ جاتی ہے اسے, اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود و نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے, اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, جو مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو. ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں, پہلے تو ماننے سے انکار کیا, پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا, تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائی داؤد علیہ السلام پر, تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کریں. زبور تورات کے بعد اتاری گئی, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے, کچھ مزید تفصیل کے ساتھ, اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے, طہارت کے, نماز کے, اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے, یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا. داؤد علیہ السلام وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا, اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرا چانس دیا. اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر, اور انجیل کو ناسخ کر دیا. ٹھیک ہے, جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے, اس لیے تورات منسوخ ہو گئی. پھر زبور آئی, زبور بھی منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا, اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے, اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری, اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں, لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی. الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ, وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے, وہ جنت میں ہیں, وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے, اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے, تبدیل کی اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, تو انہوں نے کہا سب سے پہلے بات یہ ہے ہم اس اللہ تعالیٰ کے کلام مانتے نہیں,
کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام پر. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا. نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے، جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں. اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی نام نہیں ہے. یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام، عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ، کرسچن کے جیسے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے، ایک نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی. ایک غلطی نہیں، صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے، ہمارا حال فروا بھی عیسیٰ ہے، ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم نذر قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری ہیں، ان سے بری ہیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت، اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں. حقیقتاً کلام ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے قرآن مجید کی، جب آپ عقیدہ پڑھیں گے مسلمان کو کیا عقیدت قرآن مجید کے متعلق، تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدأ وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں، تو یہودی نے پھر مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگرچہ ان کی تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا، انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی، لیکن یاد رکھیں حق کبھی بجھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی، اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے دونوں نے، یہود و نصارہ دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے اور قرآن کی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے، جن پر یہ پیغام نازل ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں. عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں؟ ان کی عبادت کون کرے گا؟ یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو 5 بت تھے نوح علیہ السلام کے قوم میں، یاد رکھیں سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ ہوئی
اور یہ وجہ میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے میں بیان کی کہ نوح علیہ السلام کے قوم میں 5 بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے. تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. جو نیک اور صالح لوگ ہیں لوگ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی سال میں 5 کو 5 مر گئے. بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت. بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا. یہ نہیں کہتے تم میری بیعت ہو جاؤ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان 5 اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بندہ یہی طریقہ اپناتا ہے. ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تو ہمارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا حاجت روا عبادت کا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ سے مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں. دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ولی کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر 5 پتھر رکھ دیے. جاتے تھے پتہ تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، کون سے جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا. یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں، یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن میں توحید ہے، اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کیا کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں. یہ پتھر اٹھا کے عبادت گاہ میں رکھ دو، کیا مشکل ہے. یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے، ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو اور قبروں کا راستہ چھوڑو، وہاں پہ جاؤ. بات پھر بھی ظاہراً اچھی ہے، بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے، قبروں کی طرف نہیں اٹھاتے. پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے. بس شیطان نے اتنا کیا. سے بخاری کے الفاظ ہیں یہ، سر عبداللہ بن عباس کے، فرماتے جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے، بزرگوں کی نشانی تھے. اور جو ہے علم جاتا رہا علماء مر گئے، اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ، ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان نے کہا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھے تاکہ ان کو سجدہ کرو. اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے 2-4 دن نہیں گزرے، اس عقیدے کو شیطان نے 1 صدی میں گاڑا ہے، 100 سال کے اندر گاڑا ہے. اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی. جب علم جاتا رہا، اور علم کو جاتے ہوئے 1-2 دن نہیں لگتا، علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشرک عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہم ان کا کیا کریں؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے، عزا ہے. لات کون تھا؟ یہ صحیح بخاری میں ہے.
لات وہ شخص تھا، وہ نیک صالح انسان تھا، جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا. سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے، اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو، اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں، شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے، دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا، وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں، اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں، پل سرات جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ بھی گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ ہماری طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے. پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. بہرحال تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو میں بھی اختلاف ہوا. یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے تفرقہ پیدا کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے، آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید کی آیت پیش کریں، صحیح حدیث پیش کریں، کہتے نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے، ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج امت ہے وہ 4 گروہوں میں بٹ گئی ہے. 4 گروہوں میں. پہلا گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں، کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے، کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے، کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے، اور یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے. اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے. اور یہ جہم بن صفوان کے پیروکار اور معتزلی معبد الجہنی اور عمرو بن عبید کے جو پیروکار ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے کلام نہیں ہے، مجازاً اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا اور پھر جبریل علیہ السلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ السلام کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں. اور یہ اشعری ہیں، ماتوریدی اشعری، ابو حسن اشعری اور ماتوریدی ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہم معتزلی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے. اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے، آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ. آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کی رد کرنے کے لیے. تم سب جھوٹے ہو، تم سب غلط کہتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں، ابن عربی کے پیروکار، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اللہ ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے. جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے یا اچھے الفاظ نکلتے یہ سب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے ہیں جو اللہ، خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا، پانی اندر حل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے. یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت والجماعت کا قول، علماء حق کا قول،
انہوں نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مخلوق نہیں ہے، یہ رد جہمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، درند و پرند کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوب ہوتا ہے، نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا ہوں۔ میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں، اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا، آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں۔ تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یاد رکھیں، جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا، اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا، نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں۔ قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، صرف چومنے کے لیے تو ہے، بوسہ دے کے اس کو اوپر رکھیں، اتنا اونچا رکھیں دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ، اس لیے اللہ کا قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اور رسول جواب عقیدے کہ کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انکار نہیں کرتے جیسے جہمی معتزلہ نے انکار کیا، تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا، اور نہ ہی تکییف کرتے کہ کلام ہے تو کیسی ہے، جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے، کیسے نہیں، ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتا نہیں جانتے، لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے۔ اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے، کس کی طرح کلام ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ انبیاء پر ایمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ ایک مکمل خطبہ دوں گا۔ اس تھوڑے سے وقت میں جو رہ گیا ہے، قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے۔ اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادات کیسے کریں؟ جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اس سے رک جاؤ۔ اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں۔ دیکھو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دل کے اندر جو گندگی ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن۔ کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے۔ 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں۔ جب آپ اس ملک میں آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکل نہیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ سیکھا ہے۔ یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا، لیکن یاد رکھیں یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے،
جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں. سمجھنا دور کی بات ہے, پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے, 5 دفعہ فیل ہوئے, 6 دفعہ گئے, 7ویں دفعہ گئے, آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز میں دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتے ہوں جو 12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں, آفس میں 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں. ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں, ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے, بات کر نہیں سکتے کسی سے, دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اے آدم کی اولاد, میرے لیے وقت نکال لو, میرے عبادت کے لیے وقت نکالو, میں تمہارے دل کو امیری سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری, اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے, اور تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا. برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1000 ہے تو 2000 کب ہوگا, 1 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کب ہوگا, 2 لاکھ ہے تو 20 لاکھ کب ہوں گے, 20 لاکھ ہے تو کروڑ کب ہوگا, کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو گے. کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ. اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی, قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں, سوائے تلاوت کرنے کے, جیسے طوطا پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں, ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, پڑھتے ہو قرآن میں. لوگوں کو کہتے ہو قبر کا طواف شرک نہیں توحید ہے. کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کا؟ یاد رکھیں, قرآن پڑھنا ہے سمجھ کے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب تک ان پر ہم اچھی طریقے سے سمجھنے میں عمل نہ کرتے اگلی 10 نہیں پڑھتے تھے. ان کی زندگی قرآن تھی. اس لیے جب عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا نمونہ سے قرآن مجید کا, اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو, کتنے بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم سٹار نکلے گا یا کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی, یہ تربیت ہے ہماری, یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں, یہ نمونے ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوال کرے گا, ہم سے کرے گا, آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے, کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا 5 کے نام ذرا جا کے پوچھنا, 5 کے نام پوچھنا. اور کھلاڑیوں میں سے یا فلم سٹاروں میں سے 10 کے نام پوچھنا, دیکھیں کیسے فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے, آپ نے کی ہے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے, اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا, مولوی صاحب نے سمجھ لیا قرآن مجید کو, معنی کو بھی سمجھ لیا, لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کہتے نہیں, عرش پر مستوی کا مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے. یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی, لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی. اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے, دونوں ایک ہیں, چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عظیم اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں, اس کا مطلب ہے استولا, قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے, پورے کائنات پر قابض ہے, تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی, قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے, اس میں تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین, شفا ہے, لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے پڑھنے سے, اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر, یہ شفا ہے.
اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کیوں بنایا؟ ان کے سامنے صحابہ آتے، درد اور تکلیف میں آتے، انہیں دعا تو سکھائی، انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں، جادو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے۔ تعویذ لکھا، اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ۔ آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور 2 چھوٹے صورتیں نازل، 2 چھوٹی صورتیں دے دی۔ یہ علاج ہے جادو کا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا، اگر تعویذ میں شفا ہوتی، اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نہ، سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے۔ ان کا یہ فرمان ہوتا، آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا۔ حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت والا شرک، یہ تیولا جو ہے تعویذ جو یہ شرک ہے، سے نہ لٹکایا کرو۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو، رکے نہیں، تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی۔ مسلمان کبھی سوچ سکتے، اس کو گمان میں آ سکتا ہے، اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا کرو اللہ تعالیٰ کے کلام۔ یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے، یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کرنے کا بھی وقت ہے، جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو پہچانو، قرآن مجید کا حق ادا کرو۔ اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات۔ قرآن مجید میں زنا نہ کرو، قرآن مجید میں شرک نہ کرو۔ اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عدل انصاف کرے، اسے سزا دے دے اس کی زنا کی، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے۔ جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔